بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے ایک کم 99 یعنی ایک کم 100 کل اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا توبہ کا، کیا پھر میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو اپنے رب کو کیا حساب کتاب ہوگا، اپنے رب کے سامنے کس طرح پیش ہوگا؟ تو اللہ کی شان کہ اس کو کسی نے بتایا کہ فلانی جگہ پر ایک عالم ہے، ان سے مسئلہ پوچھو توبہ کے بارے میں۔ بہرحال وہ پہنچتا ہے وہاں پہ تو ان سے بات چیت کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے۔ تو اس عالم نے کہا بھائی تم نے تو اتنے زیادہ قتل کیا، اور کہاں ہے توبہ تیرے لیے؟ اس نے ان کو بھی قتل کر دیا، جس وقت ان کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 قتل کر دیا اس کو۔ پھر بھی اس کے دل کے اندر توبہ کے بارے میں خیال ہے، کیا پھر کوئی نہ کوئی راستہ میرے لیے ہوگا۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ فلانی بستی کے اندر جاؤ اور اس عالم سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ اللہ کی شان کہ اس بستی سے بھی چلا ہی تھا، دوسری بستی کافی دور تھی، وہیں پہ اس کو موت آ، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب دونوں فرشتے یعنی رحمت والے بھی اور عذاب دینے والے فرشتے یعنی جہنم والے بھی اور دوزخ والے بھی آ گئے۔ جنت والے کہیں یہ ہمارا ہے، دوزخ والے کہیں نہیں یہ تو ہمارا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پھر ایک فرشتہ بھیجا ان کے لیے حکم بنا کر، ایک فیصلہ کرنے والا۔ فیصلہ کیا کیا؟ فیصلہ یہ کیا بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جس طرف سے جا رہا تھا وہ راستہ بھی ناپ کر لیا جائے، اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ بھی اس کا بھی ناپ کیا جائے۔ اللہ کی شان راستہ تھوڑا سا چلا تھا، وہ جس طرف جا رہا تھا وہ بستی کافی دور تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رحمت کے ساتھ جس بستی سے چلا تھا وہ راستہ زیادہ بڑا کر دیا، اور جس بستی کی طرف پہنچنا تھا اس راستے کو سکیڑ دیا، تھوڑا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے یہ فیصلہ کروایا، اب دیکھیے بھائی جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ راستہ تو زیادہ ہو گیا ہے، اور جس بستی میں پہنچنا تھا وہ راستہ کم ہے، لہذا نیکی کی طرف یہ زیادہ آگے چلا ہے، لہذا جنتی ہے، جنت والے فرشتے اس کو لیتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں چلا تھوڑا سا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے رحمت کے ساتھ اس راستے کو بڑا کر دیا اور دوسرے راستے کو چھوٹا کر دیا۔ تو میرے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے بندے کو معاف کرنے کی۔ شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یقین جانی اللہ رب العزت اس کی زندگی ایسی چینج کر دیتے ہیں، ایسی تبدیل کر دیتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ویسے بھی رحمت والا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے بندے کو استغفار کرنا چاہیے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to